میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی، لیکن رخصتی کے وقت وہ رونے کی بجائے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن اس کے سسرال والوں کا فون آیا کہ آپ کی بیٹی تو رات سے ہی کمرے سے غائب ہے اور اس کا سارا سونا بھی غائب ہے۔ ہم پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگے۔ تبھی میرے موبائل پر میری بیٹی کی ہی ایک ویڈیو آئی جو ایئرپورٹ پر کھڑی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ امی، آپ نے جس لڑکے سے میری شادی کی ہے وہ تو دراصل… رات کا اندھیرا بہت گہرا ہو چکا تھا اور آسمان پر چمکتے ہوئے بے شمار ستارے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور رات اپنے آخری پہر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ٹھنڈی اور دلکش ہوا چل رہی تھی جس میں شادی کے شامیانے کے اندر لگائے گئے لال اور سفید گلاب کے تازہ پھولوں کی میٹھی خوشبو رچی بسی تھی۔ شادی کی تقریب کی جگہ پر ہر طرف روشنیوں کا ایک بہت بڑا اور حیران کن سیلاب تھا جس نے رات کے گپ اندھیرے کو مکمل طور پر دن کی روشنی میں بدل دیا تھا۔ رنگ برنگے کمکمے اور بڑے بڑے فانوس ہر طرف جگمگا رہے تھے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیراں کر رہے تھے۔ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ان کے چہروں پر دن بھر کی مسلسل تھکاوٹ کے باوجود ایک عجیب سی چمک اور رونق تھی۔ تقریب کا اختتام اب بالکل قریب تھا اور دعوت کا شاندار کھانا، جو کہ کئی طرح کے کھانوں پر مشتمل تھا، مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ خدمت گار اور کام کرنے والے لوگ صبح سے مسلسل محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد بری طرح تھک چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی تیزی سے اور پھرتی کے ساتھ برتن سمیٹنے، کرسیاں ٹھیک کرنے اور میزوں پر بچھی ہوئی چادریں سمیٹنے میں مصروف تھے۔ رخصتی کا وہ مشکل اور بھاری وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھانے لگی تھی۔ خوشی کے گیت گانے والی عورتیں اب خاموش ہو چکی تھیں اور ڈھول کی تیز آوازیں اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں، اور ان سب کی جگہ ایک شدید بوجھل پن اور خاموشی نے لے لی تھی۔ لڑکی والوں کے چہروں پر فکر، پریشانی اور اداسی کے تاثرات بالکل عیاں تھے۔ ان سب کی آنکھیں نم تھیں اور دل بوجھل تھے، جبکہ دوسری طرف لڑکے والے اپنی بے پناہ دولت اور معاشرتی حیثیت کے جھوٹے غرور میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کے رویے میں ایک صاف نظر آنے والا تکبر تھا۔ تقریب گاہ کے بڑے اور انتہائی شاندار دروازے کے بالکل پاس تازہ اور بہت مہنگے غیر ملکی پھولوں سے سجی ہوئی ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار گاڑی کھڑی تھی۔ یہ لمبی اور خوبصورت گاڑی لڑکے والوں کی دولت اور ان کے رتبے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس گاڑی کے بالکل پاس دلہا حمزہ پورے غرور اور تکبر کے ساتھ سینہ تان کر کھڑا تھا۔ اس نے بہت قیمتی اور خاص طور پر تیار کروایا گیا ریشمی لباس پہنا ہوا تھا جس پر سنہری تاروں کا کام تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی، نرمی، محبت یا اپنائیت کا کوئی معمولی سا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی ایک انتہائی مہنگی اور چمکدار گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور بہت بے صبر اور مغرور لگ رہا تھا، جیسے وہ لڑکی والوں کے گھر آ کر اور ان کی بیٹی کو اپنا کر ان پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو اور بس جلدی سے اس رخصتی کی رسم کو ختم کر کے اپنے شاندار گھر واپس جانا چاہتا ہو۔ اس کے گھر والے بھی اپنے انتہائی قیمتی لباس، بھاری بھرکم زیورات اور مہنگے جوتوں کا مسلسل دکھاوا کر رہے تھے۔ وہ لڑکی والوں کے سادہ اور غریب رشتہ داروں اور مہمانوں کو بہت حقارت بھری اور نیچی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ان کے برابر بیٹھنے کے لائق بھی نہ ہوں۔
دوسری طرف عالیہ کی بوڑھی اور کمزور والدہ فمہیدہ کا رو رو کر بہت ہی برا حال تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کسی تیز برسات کی طرح مسلسل بہہ رہے تھے اور کسی بھی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کی جدائی کے خیال سے ہی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ان کا دل ان کے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور انہیں بار بار یوں لگ رہا تھا کہ دکھ اور تکلیف کی وجہ سے ان کا سانس رک جائے گا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ایک خاص دن کے خواب دیکھے تھے کہ ان کی پیاری بیٹی ایک دن سرخ جوڑے میں دلہن بنے گی اور اپنے نئے گھر کی ملکہ بنے گی۔ وہ تقریب کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے اپنی پرانی اور خوبصورت یادوں میں مکمل طور پر کھو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے یاد کر رہی تھیں کہ کیسے عالیہ نے جب وہ بہت چھوٹی تھی پہلی بار چلنا سیکھا تھا اور بار بار گرتی تھی، اور کیسے وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتی تھی، کیسے وہ روزانہ صبح اس کی چھوٹی سی انگلی پکڑ کر اسے محلے کے اسکول چھوڑنے جاتی تھی، اور کیسے وہ اسے اپنے بچپن اور جوانی کے چھوٹے چھوٹے دکھ سکھ، اپنی سہیلیوں کی باتیں اور اپنی خواہشات صرف اور صرف اپنی ماں کو بتاتی تھی۔ ماں کا دل بری طرح کٹ رہا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا کہ ان کے غریب گھر کی واحد رونق اور ان کی بوڑھی آنکھوں کی ٹھنڈک اب ہمیشہ کے لیے کسی اور کے گھر جا رہی ہے، اور یہ گھر اب بالکل سونا اور ویران ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لالچی معاشرے کی باتوں میں آ کر اور لڑکے والوں کی بے تحاشا دولت اور بڑی گاڑیوں کی چمک دیکھ کر اپنی سیدھی سادی بیٹی کا رشتہ اس امیر مگر مغرور گھرانے میں طے کر دیا تھا۔ انہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہی لگتا تھا کہ پیسہ اور بے تحاشا دولت ہی انسان کی خوشی کی اصل ضمانت ہے، اور ان کی بیٹی اس بہت بڑے اور شاندار گھر میں جا کر راج کرے گی اور اسے دنیا کی ہر وہ آسائش ملے گی جو وہ اپنے غریب باپ کے گھر میں کبھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ عالیہ کے بوڑھے اور دن رات کی محنت سے تھکے ہوئے والد بھی ایک طرف بالکل تنہا اور خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی، لیکن وہ ایک مرد اور باپ ہونے کی وجہ سے اور معاشرے کی شرم سے اپنے آنسو سب سے چھپانے کی مسلسل اور ناکام کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس شاندار شادی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اور لڑکے والوں کی ہر جائز اور ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لگا دی تھی۔ انہوں نے دن رات محنت کی تھی، اپنا پیٹ کاٹا تھا اور کئی لوگوں اور دوستوں سے ادھار بھی لیا تھا تاکہ لڑکے والوں کی ہر مانگ پوری کی جا سکے اور کل کو کوئی ان کی نازک بیٹی کو سسرال میں اس کی غریبی کا کوئی طعنہ نہ دے، اور وہ اپنے سسرال والوں کے سامنے ہمیشہ فخر سے سر اٹھا کر جی سکے۔ تقریب کے ایک الگ تلگ اور سجے ہوئے کمرے میں عالیہ سرخ رنگ کے ایک بہت ہی بھاری خوبصورت اور روایتی لباس میں ملبوس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے نازک گلے میں سونے کے بہت بھاری اور چمکدار زیورات پہنائے گئے تھے، جن کی پیلی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیراں کر رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھوں اور بازوؤں میں خالص سونے کی درجنوں چوڑیاں اور کنگن تھے، اور ماتھے پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت جھومر سجا ہوا تھا جس نے اس کے حسن اور دلکشی میں مزید بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے انتہائی خوبصورت اور سجے سنورے چہرے پر خوشی، اطمینان یا دلہنوں والی شرم کا کوئی ادنا سا تاثر بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بالکل سپاٹ، بے حس اور کسی بے جان پتھر کی طرح خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اندر سے شدید بغاوت کر رہا تھا اور اس کے دماغ میں خیالات کا ایک خطرناک طوفان برپا تھا۔
وہ دل ہی دل میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ چمکتے ہوئے سونے کے زیورات اور یہ مہنگا سرخ لباس اس کے لیے ایک بھیانک قید اور زنجیروں کی طرح ہیں جو اس کی آزادی چھین لیں گے۔ وہ اس مغرور اور تکبر کرنے والے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جسے وہ ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی اور جس کے بارے میں اسے کل ہی کسی بھروسے مند انسان سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک انتہائی ظالم، خود غرض اور برا انسان ہے جو صرف اس کی خوبصورتی اور اس کے باپ کے لائے ہوئے جہیز کو پسند کرتا ہے۔ عالیہ کو اپنا وہ پختہ اور خطرناک ارادہ اچھی طرح یاد تھا جو اس نے بہت سوچ سمجھ کر بے حد دلیری سے اور راتوں کو جاگ کر بنایا تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اسے آج رات کیا کرنا ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سارے سونے کو اور اس تمام دولت کو جو اس کے غریب باپ کی خون پسینے کی کمائی تھی اور جسے اس ظالم لڑکے کے گھر والے اپنا حق سمجھ رہے تھے، اپنے ساتھ چھپا کر لے جائے گی، اور وہ اس سماجی قید، اس گھٹن زدہ ماحول اور اس جھوٹے اور بے بنیاد رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر لے گی۔ اسے وہ وقت اور وہ دن شدت سے یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے گھر والوں کی بہت منتیں کی تھیں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ یہ رشتہ نہ کریں اور اسے اس جہنم میں نہ دھکیلیں، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور سب نے معاشرے کا ڈر دکھا کر اسے مجبور کیا کہ بیٹیوں کے فیصلے ماں باپ ہی کرتے ہیں، اب وہ کسی کی مجبوری نہیں بنے گی اور نہ ہی کسی کی جھوٹی عزت کی خاطر اپنی پوری زندگی برباد کرے گی۔ اس نے اپنے نرم دل کو مکمل طور پر پتھر کر لیا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی۔ آخر کار رخصتی کا وہ انتہائی مشکل اور جذباتی وقت آ ہی گیا جس کا سب کو صبح سے انتظار تھا۔ قرآن پاک انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک سرخ غلاف میں لایا گیا اور عالیہ کے جھکے ہوئے سر پر رکھا گیا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی ہر طرف سسکیوں اور رونے کی آوازیں ایک دم بلند ہونے لگیں۔ رشتہ داروں، محلے داروں اور پڑوسیوں نے عالیہ کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی پرانی اور بچپن کی سہیلیاں اس کے گلے لگ کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح رو رہی تھیں، لیکن حیرت انگیز طور پر عالیہ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ تھا۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی تھی اور اس نے اپنے سرخ دوپٹے سے اپنا چہرہ تھوڑا سا چھپا لیا تھا تاکہ کوئی اس کے تاثرات نہ پڑھ سکے۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ اور بہت سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے باہر کھڑی پھولوں والی اور چمکدار گاڑی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ، کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بہت پر اعتماد اور پرسکون تھی، جیسے وہ کسی قید خانے سے نکل کر اپنی ایک نئی اور آزاد زندگی کی طرف جا رہی ہو اور اسے کسی کا کوئی ڈر نہ ہو۔ جب وہ چلتے چلتے گاڑی کے بالکل قریب پہنچی اور تقریب کے تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے گاڑی کے اندر بیٹھنا تھا تو اس کی روتی ہوئی اور غم سے نڈھال ماں نے اسے آگے بڑھ کر زور سے روتے ہوئے گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ ماں کے گرم آنسو عالیہ کے سرخ جوڑے اور اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ماں نے سسکیوں کے درمیان بہت مشکل سے روتے ہوئے کہا، میری بچی، میری جان، اپنے نئے گھر میں ہمیشہ خوش رہنا اور ہمیں کبھی بھول نہ جانا، اپنا خیال رکھنا اور اپنے سسرال میں سب کی عزت کرنا تاکہ ہمارا سر کبھی نہ جھکے۔ عالیہ نے اپنی روتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی ماں کی اس انتہائی جذباتی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس نے ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی افسوس ظاہر ہوا۔
اس نے بس خاموشی سے اپنی روتی ہوئی ماں کے کندھے کے اوپر سے پیچھے کھڑے ہوئے تمام رشتہ داروں، دوستوں اور حیران مہمانوں کو ایک گہری اور معنی خیز نظر سے دیکھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، جو وہاں کھڑے سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی حیرت کی بات تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کوئی دکھ، کوئی اداسی یا کسی قسم کے ملال کا کوئی سایہ تک موجود نہ تھا، بلکہ اس کے سرخ لبوں پر ایک انتہائی پر اسرار فاتحانہ اور کاٹدار مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ سب کو بری طرح شکست دے چکی ہو اور اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئی ہو۔ پس منظر میں کھڑے ہوئے تمام لوگ یہ غیر متوقع اور عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپس میں دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بڑی عمر کی عورت نے، جو بہت غور سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی، اپنے ساتھ کھڑی دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بہت حیرانی سے کہا، دیکھو ذرا، لڑکی کے چہرے پر دکھ کا نام و نشان نہیں، کیسی عجیب مسکراہٹ ہے۔ رات کا گہرا اور پر اسرار اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا اور مشرق کی جانب سے صبح کی ہلکی ہلکی اور روشن کرنیں آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پرندوں نے اپنے گھونسلوں سے نکل کر چہچہانا شروع کر دیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئے دن کی آمد کا اعلان کر رہے ہوں۔ لیکن اس نئی صبح کی روشنی اپنے ساتھ ایک بہت بڑا طوفان اور ایک انتہائی خوفناک خبر لے کر آ رہی تھی، جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لڑکے والوں کا وہ بہت بڑا اور شاندار گھر، جو کل رات تک خوشیوں، کہکہوں اور تکبر سے گونج رہا تھا، اب ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس بہت بڑے اور عالی شان گھر کے نوکر چاکر اور خدمت گزار ابھی تک رات کی طویل تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو رہے تھے، اور گھر کے تمام بڑے کمروں میں خاموشی کا راج تھا۔ اس شاندار گھر کے سب سے بڑے اور خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے میں دلہا حمزہ سو رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک رات کی اس تھکاوٹ اور خوشی کے نشے میں تھا، لیکن جیسے ہی صبح کی تیز روشنی کھڑکی کے بھاری اور قیمتی پردوں کو چیرتی ہوئی اس کے چہرے پر پڑی، تو اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ اس نے اپنے بھاری سر کو جھٹکا اور اپنے ارد گرد دیکھا، تو اسے ایک عجیب سی کمی اور خالی پن کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ بستر کا وہ حصہ بالکل خالی اور ٹھنڈا پڑا تھا، جہاں اس کی نئی نویلی دلہن کو ہونا چاہیے تھا۔ حمزہ نے سوچا کہ شاید وہ جلدی اٹھ کر غسل خانے میں گئی ہوگی، یا شاید تیار ہونے کے لیے کہیں اور چلی گئی ہوگی، اس لیے اس نے شروع میں زیادہ توجہ نہیں دی اور سستی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غسل خانے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سے پانی گرنے کی یا کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے عالیہ کا نام لے کر اسے 2-3 بار پکارا، لیکن پورے کمرے میں صرف اس کی اپنی ہی آواز گونج کر رہ گئی اور جواب میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اب حمزہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن پیدا ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے بستر سے اتر کر کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کی نظر سامنے رکھی ہوئی ایک بہت بڑی اور قیمتی لکڑی کی الماری پر پڑی، جس کے دروازے پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور اندر کا سارا سامان بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ حمزہ کے قدم تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھے، اور جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ الماری کے اندر رکھے ہوئے وہ تمام انتہائی قیمتی اور بھاری مخملی ڈبے، جن میں رات کو سونا اور ہیرے کے زیورات رکھے گئے تھے، وہ سب کے سب بالکل خالی پڑے تھے۔
اور ان کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے۔ ان ڈبوں کے اندر موجود کروڑوں روپے کا خالص سونا اور وہ تمام بھاری زیورات جو اس کی ماں نے بہت غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو دکھائے تھے، وہ سب غائب تھے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ الماری کے درازوں میں رکھی ہوئی وہ تمام نقد رقم اور سلامی کے لفافے بھی غائب تھے جو رات کو مہمانوں نے دیے تھے۔ بیڈ کے اوپر اور فرش پر بھی کچھ خالی ڈبے اور سرخ رنگ کے کپڑے بکھرے پڑے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں یہاں کوئی بہت بڑی اور خوفناک واردات ہوئی ہے۔ حمزہ کا غصہ اور حیرت اب اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں اور اس کا پورا جسم غصے اور صدمے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے اب یہ بات سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ رات کے اندھیرے میں اس کی دلہن، جس نے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی، وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی دھوکے باز تھی، جو راتوں رات ان کا سارا سونا اور دولت لوٹ کر فرار ہو چکی تھی۔ حمزہ نے بے ساختہ اور انتہائی خوفناک آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی زوردار اور غصے سے بھری ہوئی چیخوں نے اس بہت بڑے گھر کی خاموشی کو بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ اس کی آواز اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ گھر کے تمام لوگ اور نیچے سوئے ہوئے تمام نوکر گھبرا کر اپنی نیند سے جاگ گئے اور بدحواسی کے عالم میں تیزی سے حمزہ کے کمرے کی طرف دوڑنے لگے۔ حمزہ کی ماں، جو رات بھر اپنی بے پناہ دولت اور اپنی شاندار حیثیت کے غرور میں سوئی تھی، وہ بھی گھبراہٹ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس کا بیٹا حمزہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور خالی ڈبوں کو زور زور سے زمین پر پٹخ رہا تھا۔ ماں نے جب کھلی ہوئی الماری، بکھرے ہوئے سامان اور خالی ڈبوں کو دیکھا تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اس کے وہ تمام غرور اور تکبر کے محل جو اس نے اپنے بل بوتے پر بنائے تھے، وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ صدمے سے اپنے سر کو پکڑ کر وہیں بستر کے کنارے پر گر گئی۔ اسے اپنی دولت کے لٹنے سے زیادہ اپنی اس بے عزتی اور رسوائی کا دکھ تھا جو اب پورے شہر اور ان کے تمام رشتہ داروں میں ہونے والی تھی، کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ان کے اتنے بڑے اور شاندار گھر سے ان کا سارا سونا لوٹ کر اور انہیں دھوکہ دے کر فرار ہو گئی ہے۔ اس کا غصہ اب ایک خوفناک جنون میں بدل رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے عالیہ کی ماں کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت کسی بھی طرح لڑکی والوں کو اس بات کی سزا دینا چاہتی تھی اور ان پر اپنا سارا غصہ نکالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف عالیہ کے گھر میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں رات کی تھکاوٹ اور شادی کے ہنگامے کے بعد ایک اداس اور بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا اور شادی کے سوکھے ہوئے پھولوں کی پتیاں ہر طرف فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ عالیہ کی بوڑھی ماں فہمیدہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کا دل اپنی بیٹی کی جدائی کے غم میں مسلسل ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار عالیہ کے خالی کمرے میں جا کر اس کی چیزوں کو چھو رہی تھی اور اس کی یادوں میں آنسو بہا رہی تھی۔ عالیہ کے والد بھی گھر کے صحن میں بچھی ہوئی ایک پرانی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض ادا کر دیا ہے اور اپنی بیٹی کو
اس کے گھر پر رخصت کر دیا۔ گھر میں ابھی صبح کا ناشتہ بنانے کی تیاریاں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک گھر کے پرانے ٹیلی فون کی تیز اور کان کو پھاڑ دینے والی گھنٹی نے اس اداس خاموشی کو بری طرح توڑ دیا۔ فون کی یہ اچانک اور تیز آواز سن کر فہمیدہ کا دل زور سے دھڑکا اور اسے انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی فون کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ عجیب سی گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہے تھے اور دل میں کئی طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ اتنی صبح صبح کس کا فون آ سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنے کان سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، دوسری طرف سے حمزہ کی ماں کی انتہائی غصے سے بھری ہوئی اور زہریلی آواز اس کے کانوں سے جا ٹکرائی۔ وہ دوسری طرف سے مسلسل چیخ رہی تھی اور انتہائی برے الفاظ میں فہمیدہ اور اس کے خاندان کو کوس رہی تھی۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اور ہماری خاندانی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تم لوگوں نے کیسی لڑکی کی پرورش کی ہے جس نے رات کی تاریکی میں ہمارا سارا سونا، سارے قیمتی زیورات اور بے شمار نقد رقم چرائی اور ہمارے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تم لوگوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا اور اب تم لوگوں کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ فہمیدہ یہ سب سن کر مکمل طور پر سن ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ اس کا دماغ سیں سیں کرنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی ہو۔ اس کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ بے جان سی ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں اور وہ صدمے کی شدت سے بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے شوہر جو صحن میں بیٹھے تھے، وہ فون کی آواز اور فہمیدہ کی حالت دیکھ کر گھبرا کر تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئے اور اپنی بیوی کو فرش پر گرا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فہمیدہ کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کس کا فون تھا۔ فہمیدہ نے روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے بہت مشکل سے اپنے شوہر کو بتایا کہ ان کی بیٹی عالیہ رات کو اپنے سسرال سے سارا سونا اور رقم لے کر کہیں غائب ہو گئی ہے اور لڑکے والے انہیں چور اور دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے والد کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور ان کا سارا سکون ایک لمحے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف بے وسیع صدمے اور شدید حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اتنی سیدھی سادی اور خاموش رہنے والی بیٹی ایسا خوفناک قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ وہ لڑکی جس نے کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ اور سب سے بڑا اور بھیانک سوال جو ان دونوں کے ذہنوں میں ایک خوفناک ہتھوڑے کی طرح بار بار ضرب لگا رہا تھا اور جس کا جواب ان کے پاس بالکل نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ رات کے اس اندھیرے میں اور اتنے بڑے شہر میں اتنا سارا سونا اور دولت لے کر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ فہمیدہ اور اس کے شوہر شدید پریشانی میں فرش پر بیٹھے رو رہے تھے کہ اچانک فہمیدہ کے اپنے فون کی سکرین پر ایک روشنی چمکی اور پیغام آنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ فہمیدہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل فون اٹھایا اور جب اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے چمکتی ہوئی سکرین کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔
کیونکہ یہ ان کی غائب ہونے والی بیٹی عالیہ کا ہی پیغام تھا، جس میں اس نے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ فمہیدہ کے شوہر بھی جلدی سے کھسک کر اپنی بیوی کے قریب آ گئے اور دونوں انتہائی خوف اور تجسس کے ساتھ سکرین کو گھورنے لگے۔ فمہیدہ کی کانپتی انگلی نے جیسے ہی ویڈیو کو چلانے کے لیے سکرین کو چھوا تو ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ ویڈیو کے اندر عالیہ بالکل پرسکون اور بے حد خوش نظر آ رہی تھی، اور وہ کسی ہوائی اڈے کے بڑے ہال میں کھڑی تھی، جس کے پیچھے بہت سے لوگ اپنے سامان کے ساتھ ادھر ادھر آتے جاتے صاف نظر آ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر رات والی مسکراہٹ اب سچی خوشی میں بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی دکھ یا پچھتاوا بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سیدھا کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہی تھی، اور اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا، امی جان، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی زندگی میں پہلی بار بہت خوش ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میرے اس طرح یوں اچانک غائب ہونے پر شدید صدمے میں ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں سونا لے کر کیوں بھاگ گئی۔ امی، آپ نے جس لڑکے سے میری شادی کی ہے، وہ تو دراصل عالیہ نے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ایک انتہائی گہرا سانس لیا، اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وہ پرسکون مسکراہٹ اب ایک عجیب سی نفرت اور غصے میں بدلنے لگی۔ اس نے سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ تو دراصل ایک انتہائی گھٹیا، بے حس، ظالم اور دھوکے باز انسان ہے، جس کے چہرے پر شرافت اور خاندانی ہونے کا ایک بہت بڑا اور جھوٹا نقاب چڑھا ہوا ہے۔ آپ سب لوگ، اور خاص طور پر آپ امی، اس کی چمکتی ہوئی گاڑیوں، اس کے بڑے اور شاندار گھر اور اس کی بے پناہ دولت کو دیکھ کر دھوکا کھا گئے، اور آپ کو لگا کہ میں اس سونے کے پنجرے میں جا کر بہت خوش رہوں گی اور دنیا کی ہر آسائش مجھے مل جائے گی، لیکن آپ اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھیں۔ مجھے اس کی اس بھیانک اور ڈراؤنی حقیقت کا پتہ شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے چل گیا تھا، جب میں بیوٹی پارلر میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی اور میرا فون میرے پاس ہی رکھا تھا۔ تب اچانک کسی انجان نمبر سے مجھے ایک پیغام موصول ہوا، جس میں کچھ تصویریں اور آواز کے پیغامات تھے۔ وہ پیغامات کسی اور کے نہیں بلکہ خود ہی حمزہ کے تھے، جو وہ اپنے برے اور آوارہ دوستوں کو بھیج رہا تھا۔ ان پیغامات میں وہ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ میرے غریب ہونے کا مذاق اڑا رہا تھا، اور اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ وہ مجھ جیسی معمولی شکل و صورت والی اور غریب لڑکی سے شادی صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس پر جوئے اور شراب کا بہت بڑا قرضہ چڑھ چکا ہے، اور اس کے گھر والوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر وہ شادی کر لے گا تو وہ اس کا سارا قرض اتار دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ میرے جہیز میں ملنے والے اس سارے سونے اور نقدی پر نظر رکھے ہوئے تھا، جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور پیٹ کو کاٹ کر میرے لیے جمع کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مجھ پر ظلم کر کے اور مجھے تنگ کر کے گھر سے نکال دے گا اور سارا سونا خود رکھ لے گا۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میرے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی کا رنگ مجھے اپنے ہی خون کے رنگ جیسا لگنے لگا تھا۔ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی اور آپ کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آپ لوگوں نے معاشرے کے ڈر اور اپنی جھوٹی ناک اونچی رکھنے کے لیے میری ایک نہیں سنی تھی۔ جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا تو آپ نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا تھا
اور کہا تھا کہ اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو آپ لوگ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب چپ نہیں رہوں گی اور اس ظالم انسان کو اس کے کیے کی ایسی سزا دوں گی جو وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ عالیہ بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے رکی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور فخر کا احساس پیدا ہو گیا۔ پھر کیمرے کا رخ تھوڑا سا دائیں طرف گھوما اور اچانک ویڈیو کے فریم میں ایک نوجوان لڑکا آ کر عالیہ کے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکا حمزہ کی طرح مغرور اور امیر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی سادہ اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سچائی، ایمانداری اور محبت کی چمک تھی۔ اس نے آتے ہی انتہائی نرمی اور محبت کے ساتھ عالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کیمرے کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی اور باوقار مسکراہٹ دی۔ عالیہ نے اس لڑکے کی طرف بہت پیار اور سکون بھری نظروں سے دیکھا اور پھر دوبارہ کیمرے کی طرف رخ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، امی یہ عامل ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کئی بار بتانے کی کوشش کی تھی اور جس سے میں اپنے کالج کے زمانے سے سچی محبت کرتی ہوں۔ یہ کوئی بڑا نواب یا کروڑ پتی انسان تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک سچا اور محنتی انسان ہے جو میری عزت کرتا ہے اور مجھے ایک انسان سمجھتا ہے، کوئی خریدی ہوئی چیز نہیں۔ جب مجھے حمزہ کی اس بھیانک حقیقت کا پتہ چلا تو میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور میں نے خودکشی کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن پھر میں نے عامل سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے اس مشکل وقت میں حوصلہ دیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ اپنی جان دینا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ ظالم کو اس کی اوقات یاد دلانا ہی اصل بہادری ہے۔ ہم دونوں نے مل کر یہ سارا منصوبہ بنایا تاکہ میں اس جھوٹے اور دھوکے باز انسان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکوں اور اسے اس کے لالچ کی وہ عبرت ناک سزا دے سکوں جس کا وہ حقدار تھا۔ عالیہ نے ویڈیو میں اپنا دوسرا ہاتھ اوپر اٹھایا جس میں اس نے ایک چھوٹا سا بیگ پکڑا ہوا تھا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، امی آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے وہ سارا سونا اور رقم کیوں چرائی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں چرایا۔ وہ سارا سونا آپ لوگوں کی محنت کی کمائی تھی اور میرا حق تھا جو میں نے حمزہ جیسے لالچی کتے کے آگے ڈالنے کی بجائے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ میری وہ پونجی ہے جس کے سہارے عامل اور میں ایک نئے ملک میں جا کر اپنی ایک نئی اور خوشحال زندگی کی شروعات کریں گے، جہاں کوئی ہمیں ہمارے رتبے یا دولت کی وجہ سے نہیں پرکھے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت معاشرے کی باتوں اور رشتہ داروں کے طعنوں کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن امی مجھے اس کھوکھلے معاشرے کی اور ان منافق لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جنہوں نے میری خوشی اور میری زندگی سے زیادہ اپنی جھوٹی عزت کو اہمیت دی۔ میں نے آپ کی عزت کی خاطر خاموشی سے اس دلہن کے جوڑے کو پہنا اور اس پورے ڈرامے کا حصہ بنی، لیکن میری بھی کوئی زندگی ہے اور میرے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں میں حمزہ جیسے درندے کے قدموں میں نہیں رون سکتی تھی۔ ویڈیو کے اس طرف فہمیدہ اور اس کے شوہر کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ وہ دونوں فرش پر بیٹھے بت بنے ہوئے اس موبائل کی سکرین کو یوں گھور رہے تھے جیسے کوئی خوفناک خواب دیکھ رہے ہوں۔ فہمیدہ کے آنسو اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک شدید حیرت اور صدمے نے لے لی تھی۔ اس کے شوہر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا
اور ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ انہیں اپنی ہی بیٹی کی وہ ساری باتیں کسی تیز خنجر کی طرح اپنے دلوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو وہ اتنی بے باکی اور ہمت سے کہہ رہی تھی۔ انہیں وہ دن یاد آنے لگے جب عالیہ رو رو کر انہیں منتیں کرتی تھی کہ اسے اس گھر میں نہ بھیجیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے معاشرے کا ڈر دکھا کر خاموش کرا دیا تھا۔ آج ان کی اسی خاموشی اور فرما بردار بیٹی نے ان کی تمام توقعات اور معاشرے کے بنائے ہوئے تمام کھوکھلے اصولوں کو توڑ کر ایک ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس نے ان کے ہوش و حواس ہی اڑا کے رکھ دیے تھے۔ فمہیدہ کے دماغ میں حمزہ کی ماں کی وہ چیختی ہوئی آواز اور عالیہ کی یہ باتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات پر یقین کرے اور کس بات پر روئے۔ وہ لڑکا عامل جو ویڈیو میں عالیہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو انہوں نے حمزہ کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فمہیدہ کو اچانک احساس ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی خوشی کو پیسوں اور بڑی گاڑیوں کے ترازو میں تول کر اتنی بڑی اور ناقابل معافی غلطی کی تھی۔ عالیہ مسلسل بول رہی تھی، اور ہوائی اڈے کے اس بڑے ہال میں اس کے پیچھے سے لوگوں کے چلنے پھرنے کی اور لاؤڈ اسپیکر پر پروازوں کے اعلان کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ عالیہ نے عامل کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، امی، میں آپ کو اور ابو کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر میں حمزہ کے گھر میں رہ جاتی تو وہ میری زندگی کو جہنم بنا دیتا اور میری روح کو روزانہ مارتا۔ میں نے جو بھی کیا وہ اپنی جان اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ آپ لوگ حمزہ کے گھر والوں کی دھمکیوں سے بالکل مت ڈرنا، کیونکہ میں نے جاتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ اور موبائل سے وہ تمام ثبوت، وہ تصویریں اور وہ پیغامات اپنے پاس محفوظ کر لیے ہیں جن میں وہ اپنے جرم اور لالچ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو تنگ کرنے کی یا پولیس میں کوئی جھوٹی رپورٹ لکھوانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں وہ سارے ثبوت انٹرنیٹ پر پوری دنیا کے سامنے پھیلا دوں گی، اور ان کی وہ خاندانی عزت جس پر وہ اتنا غرور کرتے ہیں وہ سب کی سب مٹی میں مل جائے گی۔ یہ سب بتاتے ہوئے عالیہ کی آواز میں ایک ایسی گونج اور ایک ایسی مضبوطی تھی جو فمہیدہ نے اپنی بیٹی کی آواز میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ایک ڈری سہمی اور دبی ہوئی لڑکی سے ایک بہادر اور اپنے حق کے لیے لڑنے والی عورت بن چکی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ویڈیو چل رہی تھی اور عالیہ کے چہرے کے تاثرات اب کچھ نرم پڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا سفر اس کے لیے کتنا اہم ہے اور وہ کس قدر خوش ہے۔ فمہیدہ کے شوہر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فمہیدہ کا کندھا پکڑا، جیسے وہ اسے کوئی تسلی دینا چاہ رہے ہوں، لیکن ان کے اپنے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی کے ایک ایسے سمندر میں ڈوب چکے تھے جہاں انہیں نہ تو کوئی کنارہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ ان کے سامنے ان کی بیٹی اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، اور ان کے پاس اب صرف پچھتاوا اور معاشرے کے طعنے باقی رہ گئے تھے۔ ویڈیو کے اندر اچانک ایک تیز آواز ابھری جو ہوائی جہاز میں سوار ہونے کی آخری پکار تھی، اور عالیہ نے عامل کی طرف دیکھ کر سر ہلایا جیسے ان کا وقت آ گیا ہو، لیکن ویڈیو ابھی بھی چل رہی تھی، اور عالیہ نے کیمرے کی طرف دوبارہ دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر ایک اور گہری بات لانے کی تیاری کی جو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔
عالیہ کی آواز میں اب ایک عجیب سی رقت اور الوداعی رنگ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ امی جان، یہ میری آپ سے آخری بات ہے۔ اب آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا میں اس ملک کی حدود سے بہت دور نکل چکی ہوں گی، جہاں آپ کی پہنچ ممکن نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا راستہ خود چن لیا ہے اور مجھے اپنے اس فیصلے پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے۔ عامل نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک سچا اور مخلص انسان کر سکتا ہے۔ اس نے میرے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں ہم دونوں محنت کر کے اپنا پیٹ پالیں گے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہمیں آپ کے کسی مال و دولت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سونا میں صرف اس لیے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کا یہ غرور اور تکبر ٹوٹ جائے کہ دولت ہی دنیا میں سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ سونا میری اس آزادی کی قیمت ہے جو میں نے آپ لوگوں سے وصول کر لی ہے۔ عامل نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جینے کی ایک نئی امید دی، ورنہ میں شاید اب تک اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی ہوتی۔ عالیہ کی آواز کے پیچھے اب ہوائی جہاز کے بڑے انجنوں کی ایک زوردار اور کان کو پھاڑ دینے والی آواز گونجنے سے لگی، جس سے یہ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب بالکل اپنے سفر کے آغاز پر کھڑی ہے اور پرواز کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نے آخری بار کیمرے کی آنکھ میں بہت غور سے دیکھا اور اس کی نم آنکھوں میں ایک آخری آنسو چمکا، جو شاید اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا ایک فطری دکھ تھا۔ اس نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ خدا حافظ امی جان، اگر ہو سکے تو اپنی اس بیٹی کو معاف کر دیجیے گا، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی معصوم بیٹیوں کے دلوں اور ان کی خواہشات کا سودا کرنے والے والدین کبھی دلی سکون نہیں پاتے۔ اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک دم گہرا اندھیرا چھا گیا اور وہ عکس بندی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ فمہیدہ کے ہاتھ سے وہ رابطہ کرنے والا آلہ چھوٹ کر نیچے بچھے ہوئے قالین پر گر پڑا اور اس کی آنکھیں ایک دم خالی پن کا شکار ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں جیسے خیالات کا شور تھم گیا ہو اور کمرے میں ایک ایسی بھیانک بوجھل اور جان لیوا خاموشی چھا گئی جسے توڑنے والا اب اس گھر میں کوئی نہیں بچا تھا۔ فمہیدہ کے شوہر نے اپنا سفید بالوں والا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا اور ان کے نحیف کندھے شدت غم اور پچھتاوے سے بری طرح ہلنے لگے۔ انہیں اب اس حقیقت کا پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے صرف اپنی انا، اپنی جھوٹی سماجی عزت اور برادری میں ناک اونچی رکھنے کی خاطر اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو ایک ایسے درندے کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی جو اس کی روح کو نوچ لیتا۔ وہ شاندار بڑا گھر، وہ قیمتی چمکدار گاڑیاں اور وہ حمزہ کا خاندانی تکبر، سب کچھ اب ان کے لیے خاک کے برابر ہو چکا تھا۔ ان کے کانوں میں حمزہ کی ماں کی وہ زہریلی گالیاں اور غصے سے بھرے ہوئے طعنے اب بھی ہتھوڑوں کی طرح گونجے جا رہے تھے، لیکن اب انہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی پونجی یعنی اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ فمہیدہ نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی ایک ناکام سی کوشش کی، لیکن اس کے بوڑھے پیروں میں اب اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے جسم کا بوجھ اٹھا سکے۔ اس نے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اس بکھرے ہوئے اور ویران گھر کو دیکھا جہاں کل رات تک خوشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا، اور آج وہاں صرف ایک قبرستان جیسی ہولناک خاموشی کا راج تھا۔ وہ تمام رشتہ دار اور محلے دار جو کل تک ان کی اس شاندار شادی پر واہ واہ کر رہے تھے، وہ اب اپنی زبانوں سے زہر اگل رہے ہوں گے
اور گلی کوچوں میں ان کی رسوائی کا تماشا دیکھیں گے، لیکن اس تمام تباہی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ خود تھے، جنہوں نے ایک ظالم اور عیاش انسان کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر اپنی معصوم بیٹی کی آہوں سسکیوں اور اس کی خاموش التجاؤں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ باہر سورج اب پوری طرح طلوع ہو چکا تھا اور دنیا اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن اس گھر کی اصل رونق اور اس بد نصیب ماں کی ممتا اب ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی تھی۔ عالیہ اب ایک ایسے افق کی طرف پرواز کر چکی تھی جہاں اسے روکنے والا یا اس پر حکم چلانے والا کوئی نہیں تھا، اور پیچھے صرف ایک کبھی نہ ختم ہونے والا طویل پچھتاوا اور ایک اداس کہانی رہ گئی تھی، جس کا انجام بہت پہلے ہی ان کی اپنی غلطیوں نے لکھ دیا تھا۔ اب نہ تو وہ لٹا ہوا سونا واپس آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ بیٹی جو اپنی پر اسرار مسکراہٹ میں ایک بہت بڑا درد اور انتقام چھپائے رخصت ہوئی تھی۔ فمہیدہ نے ایک ٹھنڈی اور لمبی آہ بھری اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں سے اب خون کے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جائے گی، اور یہ اس کے اپنے غلط فیصلوں کی وہ بھیانک سزا تھی جو اسے اب جیتے جی اس دنیا میں بھگتنی تھی۔ کہانی اب اپنے منطقی اور عبرتناک انجام کو پہنچ چکی تھی، جہاں سچی محبت نے دولت اور جھوٹی شان و شوکت کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا، اور ایک مظلوم لڑکی نے اپنے لیے خود ایک نئی اور آزاد دنیا تخلیق کر لی تھی، جہاں کوئی حمزہ اسے اپنی دولت کے بل بوتے پر خرید نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے اپنی انا کی بھیٹ چڑھا سکتا تھا۔ فمہیدہ اور اس کے شوہر اب اس اجڑے ہوئے اور ویران گھر میں بالکل تنہا رہ گئے تھے، جہاں اب صرف پرانی یادوں کے سائے اور پچھتاوے کی گرد تھی، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور تکلیف دہ ہوتی جانی تھی۔ یہ اس باپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا، جس نے اپنی بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا، اور اس ماں کے لیے ایک بڑی عبرت تھی، جس نے اپنی جھوٹی انا کو اپنی اولاد کی سچی خوشی پر ترجیح دی تھی۔ اب خاموشی ہی ان کا مقدر بن چکی تھی، اور دور کہیں آسمان کی وسیع بلندیوں میں عالیہ اپنے سچے ہم سفر کے ساتھ ایک نئے اور روشن مستقبل کی طرف پرواز کر رہی تھی، جہاں صرف دلی سکون اور سچی محبت تھی، اور ماضی کی تمام تلخیاں اب ایک بھولا ہوا ڈراؤنا خواب بنتی جا رہی تھی۔ اس طرح ایک طوفانی رات کا انجام ایک انتہائی پرسکون لیکن اداس صبح پر ہوا، جس نے بہت سے معتبر چہروں سے شرافت کے نقاب الٹ دیے تھے اور سچائی کو سب کے سامنے ننگا کر دیا تھا۔ اب اس گھر کی دیواریں اور در و دیوار پر گویا پکار پکار کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ انسان کو مال و دولت نہیں، بلکہ جیتے جاگتے انسان اور ان کے جذبات عزیز ہونے چاہیے، ورنہ انجام ایسا ہی عبرتناک اور دردناک ہوتا ہے جیسا آج اس گھر کا ہوا تھا، جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اور عالیہ کی وہ آخری اور اسرار مسکراہٹ اب فمہیدہ کے بوجھل دل پر ایک ان مٹ نقش کی طرح ثبت ہو چکی تھی، جو اسے مرتے دم تک کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی اور اسے ہر پل اس کی غلطی کا احساس دلاتی رہے گی۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، اور زندگی کا سفر ایک تاریک موڑ پر آ کر رک گیا تھا، جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔